میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا مطالبہ ہر مسلمان سے وہ پورے دین پر چلنے پر ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان پورے دین پر چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے وہ احکامات جو انسان کے پسند کے مطابق ہو، چاہت کے مطابق، نفس کے مطابق اس کو پورا کیا جائے، اور جس میں مجاہدہ دکھائی دے، جس کو دل نہ مانے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یا جس میں دنیا کا فائدہ دکھائی دے وہ کرنے لگے، اور جس میں دنیا کا نقصان دکھائی دے اس کو چھوڑ دیں۔ ایسے دین اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو وہ پسند ہے کہ بس جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیا، چاہے اس میں ہمیں فائدہ دکھائی دے یا کہ نقصان دکھائی دیا، اور جب ہمیں دکھائی دیا، ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اللہ کا حکم اس کام سے روکنے کا ہے، اب ہمیں اس میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہو، چاہے اپنی ساری دنیا کا بننا دکھائی دے رہا ہو تو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ جو آدھا دین ہے نا، یعنی کچھ پر چلنا کچھ پر نہ چلنا، اپنے مرضی کے دین پر چلنا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھے کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، فرمایا تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کو دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ملے گی۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ انسان ذلیل ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن یہ لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میرے دین سے اعراض کرے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی جو معیشت ہے اس میں تنگی پیدا کر دی جائے گی۔ یعنی شیطان ہے نا، ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، کچھ پینے کو نہیں ملے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اوپر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم، مجھے خوف ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی۔ اور پھر فتنافسوہا کما تنافسوہا، تم دنیا میں ایسے مقابلے کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے مقابلے کیے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تمہیں ایسے ہی تباہ اور برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک زمانہ ایسے آیا کہ ان کے جسم پر صرف ایک چادر رہی۔ ایک زمانہ ایسے تھا کہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور پھر جب اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں کی تو جسم پر ایک ہی کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرانے زمانے کو یاد کیا، پھر اس زمانے کو یاد کیا، اور پھر فرمایا
کہ بھئی تمہارا اس دن کیا حال ہوگا، تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تم صبح ایک قسم کے جوڑے میں کرو گے، شام دوسرے میں، یعنی کپڑے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم خود سوچیں، یہ جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے زمانے میں پہلے کتنے کپڑے ہوتے تھے، اب کتنے ہیں؟ اچھا، اور پھر فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک قسم کا کھانا رکھا جائے گا، دوسرے قسم کا اٹھایا جائے گا، یعنی دسترخوان پر بہت ساری قسموں کے کھانے ہوں گے، سالن ہوں گے، اور تم اپنے گھروں پر ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ پر پردہ لٹکایا جاتا ہے۔ اب صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تو بڑا اچھا وقت ہوگا، اس لیے کہ ہمیں دنیا، نیت ان کی ٹھیک تھی، دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آخرت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کرنا، اس کے لیے ہم فارغ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو آج کا دن ہے وہ اس زمانے کا دن، کہنے لگا وہ دن آج کے دن سے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو مطلوب انسان سے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، مطلوب انسان سے اللہ رب العزت کو وہ پورے دین پر چلنا ہے۔ جو آدمی پورے دین پر چلے گا تو من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو آدمی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دی جائے گی۔ اب اچھی بنا دی جائے گی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دولت، دنیا کے پیسے، دنیا کی چیزیں، یہ چیزیں بڑی آ جائے گی، نہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دل مطمئن ہوگا۔ اور جن کی دنیا، جو آدمی دین پر نہیں چلے گا اس کے پاس بہت کچھ ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ ہوگا، لیکن فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوگی، تنگی کی ایک ایسی کیفیت ہوگی جو یہ بیان نہیں کر سکے گا۔ اب سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے میری، حالانکہ حقیقت میں دین پر نہ چلنے کی وجہ سے یہ حالت بنے گی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ اس کو ایسے اٹھائیں گے کہ یہ نابینا ہوگا، اندھا ہوگا۔ اب یہ کہے گا کہ اے اللہ، دنیا کی زندگی میں میرے پاس آنکھیں بھی تھیں، میں دیکھا بھی کرتا تھا، یہ اب کیوں ایسے ہوا؟ اللہ فرمائیں گے اسی طریقے سے تمہارے پاس دنیا میں میرے احکامات آتے تھے، تمہیں پتہ چلتا تھا یہ اللہ کو حکم ہے، یہ کرو، اس سے اللہ نے روکا ہے، اس کو مت کرو، لیکن تم اپنی آنکھیں بند کر دیتے تھے، اندھے بن جاتے تھے۔ جس طریقے سے تم دین پر چلنے میں اندھے بنے، آج تمہیں اسی طریقے سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب میرے محترم دوستو، یہ جو آخرت کی اصل زندگی ہے اس کو انسان پالے، اصل تو وہی ہے دنیا کی زندگی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اگر یہ جنتی بن جائے، اللہ نے جنت میں ہر انسان کے لیے گھر بنایا ہے، اتنی بڑی جنت، اور جہنم بھی اتنی بڑی بنائی ہے کہ دنیا کے سارے انسان اگر جہنمی بن جائے تو سب کے لیے جگہ ہے، سب کے لیے گھر ہے، سب کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی جب کامیاب ہوگا نا، جنتی بنے گا، اس کو دکھایا جائے گا وہ جہنم میں تمہارا یہ گھر بھی تھا، تم نے اپنی زندگی آخرت کے مطابق گزاری، تم نے اللہ کو راضی کیا، اس کے بدلے میں تم اس سے بچے، اور وہ جو جنت کا مکان ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو گیا۔ یہ ہے آخرت کی جیت۔ اور جو جہنمی نہ ہو،
اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. ہاں تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو دکھایا جائے گا، وہ دیکھو جنت کے اندر جو گھر ہے نا یہ تمہارا تھا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، لیکن تم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، اللہ کو ناراض کیا، وہ چیز تم سے چھوٹی، اور یہ جو جہنم کا گھر ہے نا اب یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ہار. اب وہ جیت ہر مسلمان کو مل جائے اور اس ہار سے ہر مسلمان بچ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہم سب کو دعوت والی محنت عطا فرمائی. یہ تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ اس بات کی محنت ہے ہمارے محلے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ اصل میں جو مسلمان کی زندگی ہے نا اس کا اللہ کے احکامات پر نہ ہونا اور اللہ کے احکامات کو توڑنا، یہ کفار کے لیے بھی اسلام میں داخلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کفار کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کون سا اسلام؟ دنیا میں کون ہے جو اس پر چل رہا ہے؟ تو اگر مسلمانوں کی زندگی 100% اللہ کے احکامات والی ہو گئی، یہ کفار کا اسلام میں داخلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ارے جماعتیں جاتی ہیں اور دسترخوان پر جماعت والے بیٹھتے ہیں، ان کے دسترخوان پر بیٹھنے کو، ان کے لباس کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی نمازوں کو اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. اگر مسلمان کی زندگی دین والی ہو گئی تو کفار کا اسلام میں داخلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے مسلمان کی زندگی میں دین کا آنا. ابھی جو مسلمان کی زندگی میں دین کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کے لیے ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی بن جائے، ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی اللہ کے احکامات آ جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے آ جائیں، اور ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات پیغمبر کے طریقے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اب اللہ نے ایسے کیا کہ جو پیغمبروں والی محنت ہے نا وہ اس امت کے ہر فرد کو دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو امت کی تربیت کی وہ اس انداز سے کی کہ ہر مسلمان کو اللہ کے دین کا داعی بنایا. یہ مثال کے طور ہم سب شب جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیان ہو رہا ہے اور ہم سب سن رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے بیانات، اتنے بڑی بڑی تقریریں، وہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد بیان کرنے بیٹھے اور مسلسل بیان کیا ہے ظہر کی نماز تک. ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اٹھے ہیں اور تقاضے اور ضروریات، انسان کی جو ضروریات ہیں اس سے فارغ ہوئے ہیں، نماز پڑھائی ہے اور اس کے بعد پھر بیان کے لیے بیٹھے ہیں اور پھر عصر تک مسلسل بیان کیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اپنی بشری تقاضوں سے فارغ ہوئے اور عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر بیان کے لیے بیٹھے اور مغرب تک بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. تو لیکن عمومی طور پر کیا تھی؟ عمومی طور پر مسلمانوں کی یعنی مسلمان وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ بس اسلام لاؤ اور اسلام کے بعد اللہ کے دین کی محنت کرو. اس کے لیے نہ دلائل کی ضرورت ہوتی تھی، نہ بیانات کی ضرورت ہوتی تھی، بس ہر مسلمان کلمہ پڑھتے ہی اس دین کا داعی ہوا کرتا تھا. یہ جو ہمارا شب جمعہ میں یہاں جمع ہونا ہے نا، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم اسی
اسی اس پر آ جائے جس پر آپ وہ ماحول جو آپ نے اپنے زمانے میں بنایا وہ ماحول ہر مسلمان کا اس وقت بن جائے۔ یہ جو ہم یعنی 4 مہینے کوئی ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم تبلیغ کے کام میں داخل کرنا چاہتے ہیں یا تبلیغ کی جماعت بنانا چاہتے ہیں، نہیں، اصل میں ہمیں چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کا داعی ہو۔ جب مسلمان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، تو اس یہ تبلیغ کا کام ہے نا، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ 2 دھاری تلوار کیا؟ دونوں طرف چلتی ہے، دونوں طرف کام کرتی ہے۔ ایک طرف کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے انسان کی اپنی زندگی کے اندر دین آتا ہے، دوسری طرف اس کی زندگی سبب بنتی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں دین کے آنے کا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ بات تھی کہ جو بھی مسلمان تھا وہ جب بھی دین پر آتا تھا فوراً جو ہے وہ دین، یعنی دین کا زندگی میں آنا اور پھر اس کے لیے آگے لوگوں میں دین کا پھیلانا، یہ ایسی باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے لیے اب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کی روح کیا ہے؟ وہ تادیہ ہے۔ تادیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سے دوسرے کو لگنا۔ تادیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سے دوسرے کو لگنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے تشبیہ دی، فرمایا داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک ایسا چراغ جو آگے اور چراغوں کو جلانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ بس اپنی زندگی گزاری، ماشاءاللہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کو راضی کیا اور چلے گئے، یہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چراغ جلتے رہے۔ 1,24,000 تو وہ تھے جو آپ کے ساتھ حج کے موقع پر تھے، اس کے علاوہ جتنے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا وہ ایسی تھی کہ آگے اوروں پر محنت، تو اس کی وجہ سے کیا تھا؟ دین تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آج ہم سب کے اندر یہ چیز نکل گئی۔ یہ جو تادیہ کی صفت ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگنا، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کتنے وقتوں سے ہم نے 4 ماہ لگائے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ جب سے میں نے 4 مہینے لگائے، میری محنت سے کتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہ ایسے نہیں ہے، جتنے لوگ ہماری محنت سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہی ہماری جنت ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک ساتھی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر محنت شروع کی اور ایک شخص کے اوپر محنت کرتا رہا کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں نکالوں۔ اب اس کے لیے کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنا تعلق بڑھانا شروع کیا، اس کا اکرام بھی کرتا تھا۔ بھئی ہمیں اپنے محلوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکالنا ہے، ہمیں اس کا اکرام بھی کرنا پڑے گا، اور یہ اکرام ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کہنے لگا میں اکرام کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کیا ہے، یعنی مثال کے طور کبھی چائے پلائی کبھی کیا، اور اس کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لکھتا بھی رہا کہ میرے کتنا خرچہ ہوا اس شخص پر۔ بہت پرانی بات ہے، زمانہ وہ مہنگائی نہیں تھی، تو اس کہنے لگا کہ میں نے 35 روپے لگائے تو وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ 4 مہینے کے لیے نکلا، پھر 2 چلے لگائے، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس کی یعنی بیرون کے لیے اس نے نام دیا اور اس کی امریکہ تشکیل ہوئی۔ اس وقت امریکہ جانے آنے میں 35,000 روپے لگتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے یعنی
میں نے جو ہے وہ 35 روپے سے 35,000 کما لی ہے. 35 روپے لگائے اور میں نے 35,000 کما لیے. یہ تو اس نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے 35 روپے پر 35,000 نہیں کمائے، اس کی پوری زندگی کی کمائی لے لی. سمجھے نا؟ اب ہم نے اپنے محلے میں ایک آدمی کو تیار کیا 4 ماہ کے لیے، مثال کے طور 20 سالہ جوان ہے، اس کو ہم نے تیار کیا 4 مہینے کے لیے، وہ نکلا 4 مہینے لگائے. اب وہ اپنی پوری زندگی کے اندر محنت کرے گا، لوگوں پر محنت کرے گا، اور اس کی محنت سے پتہ نہیں، مثلا اگر اس کی زندگی 70 سالہ ہے، اب اس کی 70 سالہ تبلیغ کے چلے، 70 سالہ بیرون کے سفر، 70 سال کی نمازیں، وہ جتنے اعمال ہیں، وہ جس نے اس پر محنت کی ہوگی نا، اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ ایک ایسی محنت ہے، یہ یعنی اس بات کو، یہ شروع زمانے میں جو تبلیغ میں لگتے تھے نا، وہ اس بات کو ایک دم سمجھ جاتے تھے، اور یعنی وہ ایک ایسی محنت کرتے تھے، ایسی محنت کرتے تھے. اللہ معاف کرے، اس وقت ہمارے اندر سے یہی چیز نکل گئی. یہ جو تادیہ ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگنا، یہ چیز نکل گئی. بلکہ جیسے حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اس کام کی اصل تادیہ ہے، اس کام کی روح تادیہ ہے. اب کسی کے اندر سے روح نکال لی جائے نا، تو وہ لاش رہ جاتی ہے، وہ لاش نہ نفع کی نہ نقصان کی. ہم اسی تبلیغ کے کام ہیں، اس سے بھی اگر تادیہ نکال دیا جائے، ایک سے دوسرے کو تیار کرنا، تو یہ بھی ایسے ہی ہو جائے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مثال کے طور گشت ہے نا، جس دن تعلیم ہے، اب تعلیم جب ظہر کی نماز کے بعد مثلا تعلیم ہے، ظہر کی نماز سے پہلے ہمارے جو تبلیغ والے ساتھی تھے نا، ایک دم متحرک ہوتے تھے. کبھی ایک کو کہہ رہے ہیں بھئی تعلیم ہوگی، نماز کے بعد تعلیم ہوگی، آپ بیٹھنا، نماز کے بعد تعلیم ہوگی، آپ بیٹھنا، نماز کے بعد تعلیم. اب 10 اگر تبلیغ والے ہیں تو کم سے کم 10 آدمیوں کو دعوت دیتے تھے کہ بھئی تعلیم کے حلقے میں بیٹھو. اب ہر محلے کے اندر 10 نہیں، ہر محلے کے اندر پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اور تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں، اور تعلیم بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کی تعلیم بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو چیز ہے نا، دوسروں کو کہنا، یہ جو تادیہ ہے، وہ چیز نکل گئی. جس دن گشت ہوا کرتا تھا، مقامی گشت، اب اس دن جو ہمارے پرانے ساتھی تھے، چونکہ عام طور پر محلوں کے اندر کم ہوتے تھے، 1-2 ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، کبھی ایک کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ گشت ہوگا، آپ گشت میں بیٹھنا، ہم لوگ عصر کے بعد گشت کریں گے، مغرب کے بعد بیان ہوگا، آپ ہمارے ساتھ جڑ جانا. اب کیا ہوتا ہے، گشت ہم اب بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہر محلے میں 10 20 30، ہمارے کوہاٹ کے اندر ایسی مسجدیں ہیں جس کے اندر 80 اور 90 چارما والے ہو گئے. تو اب کیا ہے، یہ جو ہمارے ساتھیوں کے اندر سے جو تادیہ کی صفت ہے نا، دعوت دینے کی، وہ نکل گئی. خود گشت میں جوڑتے ہیں، لیکن دوسرے سے نہیں کہتے کہ بھئی گشت میں جوڑو. مغرب کے بعد مثال کے طور بیان ہے، پرانے ساتھی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کسی اور سے نہیں کہتے کہ بھئی بیان میں بیٹھو. اور یہی چیز اصل تھی. یہ جو ہے نا، دوسروں کو دعوت دینا اور دعوت دے کر بٹھانا، یہ چیز اصل تھی. یہ اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو وہ تادیہ کی صفت نہیں رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آہستہ 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 اس کام میں ترقی نہیں ہوگی. ہمارے ذمے پوری امت ہے، اور پوری امت کا ہر فرد ہے. اس کے لیے یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، تبلیغ کی محنت نہ تو چلے کی ہے، نہ 4 مہینے کی ہے، نہ سال اور 1.5 سال کی ہے. تبلیغ کی محنت تو پوری زندگی کی ہے. اس لیے کہ تبلیغ کی محنت ہے کس کی؟ تبلیغ کی محنت انبیاء کی محنت ہے، پیغمبروں کی محنت ہے. اور یہ جو پیغمبر محنت کیا کرتے تھے نا، یہ کچھ مخصوص وقت کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تو زندگی لگاتے تھے، زندگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تبلیغ کی محنت ہے، چونکہ پیغمبروں والی محنت ہے، اس کے اندر مجاہدہ ہے.
اس کے اندر پھنس جانا ہے اور اس کے اندر واہ واہ نہیں ہے. آپ کریں گے، لگے رہیں گے، کوئی آپ کو واہ واہ نہیں کہے گا. آپ نے اگر ایک آدمی اپنے محلے کے اندر 10 آدمیوں کو تیار کیا اور 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے 4 ماہ کے لیے، دنیا کے اندر کوئی آپ کو واہ واہ نہیں کرے گا. ہاں، آخرت میں آپ کی ایسی واہ واہ ہوگی کہ کوئی حد نہیں. اس لیے کہ آخرت میں یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. ہم سے مثال کے طور سے روزے کے لیے نکلے، اب سے روزے کے لیے چلے گئے، اپنا سے روزہ لگا لیا. ایک یہ ہے کہ بھئی اپنا سے روزہ نہیں بلکہ اپنے محلوں میں ایسی محنت کرنا کہ ہمارے محلے کے ہر فرد کا سے روزہ لگے. یعنی جو تعدیہ کی محنت ہے نا، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنا، اس کو اب ہم بیرونی گشت کیا ہے؟ بیرونی گشت کے اندر ہمارے پرانے ساتھی چلے جاتے ہیں لیکن دعوت نہیں دیتے. ہر محلے کے اندر کہیں 4 کے اندر ہے، کہیں 4 ہے، کہیں 5 ہے، کہیں 6 ہے، 7 ہے، زیادہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جو جانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بس چونکہ اتنے ساتھی ہم کافی ہیں. اب ہم یہاں کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ بیرونی گشت میں جاتے ہو، 4-5 چلے جاتے ہو، ایک آدمی درمیانی بات کرتا ہے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھتا ہے، ایک ذکر کرتا ہے، ایک استقبال کرتا ہے، گشت کے لیے کون ہوگا؟ کون گشت کرے گا؟ تو کہتے ہیں کسی محلے والے بھی تو ہوں گے نا. یعنی ہمارے اندر اکتفا کی کیفیت آ گئی. یہی موت ہے. نہیں، جب ہم جو بھی عمل کریں اس کو بصفت تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں. بیرونی گشت ہے، اب بیرونی گشت کی ہم تعلیم کے اندر بھی دعوت دیں، اپنی تعلیم ہے اس کے اندر بھی دعوت دیں. ہمارا مشورہ ہے، مشورے بھائی آج انشاءاللہ ہمیں بیرونی گشت کے لیے جانا ہے، کون کون تیار ہوگا؟ اس ٹائم جائیں گے. شب جمعہ کے لیے آنا ہے. اب شب جمعہ کے لیے ایک یہ ہے کہ شب جمعہ کے لیے ہم خود آئیں. ایک یہ صورت ہے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ شب جمعہ کے لیے جو ہمارے پرانے ساتھی آتے تھے ہر ایک کے ساتھ جماعت ہوتی تھی، ہر ایک کے ساتھ جماعت ہوتی تھی. اب کیا ہے؟ شب جمعہ میں ہم آتے ہیں، ہم موٹر سائیکلوں پر آ جاتے ہیں اور یہ ہے کہ بس اپنے بستر اٹھا کے چل آتے ہیں. نہیں. اچھا، پھر دوسری بات کیا ہے؟ پھر یہاں مرکز کے اندر جو ہے نا وہ شب جمعہ گزر رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ شب جمعہ ایسی ہے جیسے سیر و تفریح. نہیں، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک فکر کے لیے ہے، ایک محنت کے لیے ہے، اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے. اس کے اندر سب سے بڑی چیز دعوت ہے. اگر ہماری طبیعت کے اندر دعوت نہیں رہے گی نا، اچھا دعوت کے اندر ٹھیک ہے، دعوت کے اندر بیان بھی ہے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات سن رہے ہیں، لیکن یہ بیان ایک ایسی چیز ہے جو مثال کے طور آپ سب تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی دعوت ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور انفرادی محنت کے اندر یعنی ایک ایک آدمی کے ساتھ الگ محنت کرنا، اس کو دعوت دینا، اس کے اندر جو آدمی تیار ہوتا ہے وہ اجتماعی محنت میں بھی نہیں ہو سکتا. اور ہماری انفرادی ملاقاتیں کم ہو گئی. بھئی ہم جو ہے یہاں پر کارگزاری سنتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر بھئی 2.5 گھنٹے نہیں ہیں، 2.5 گھنٹے دیتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ فرمایا تم ایک ایسے زمانے کے اندر ہو کہ اگر دین کے 10 میں سے 9 حصے پورے کرو گے، ایک چھوٹے گا، تمہاری ہلاکت ہے. بعد والے 10 میں سے ایک پر عمل کریں گے، باقی 9 چھوٹیں گے، ان کی نجات ہے. پھر جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اس سے مراد دین نہیں بلکہ دین کی محنت ہے. دین کی محنت کے لیے اس زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی 10واں حصہ دے گا، اس کو بھی نجات مل جائے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وقت اس سے زیادہ دینا ہے، وقت اس سے زیادہ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ 4 مہینے والوں پرانے ساتھیوں سے نہیں فرمایا، ہر مسلمان سے فرمایا. ہر مسلمان کا کم سے کم نصاب تبلیغ کی محنت کے لیے وہ مہینے کا سے روزہ ہے اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں، اور سال کا چلہ ہے.
اب یہ جو 10واں حصہ ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو 2.5 گھنٹے دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 2.5 گھنٹے، ایک تو یہ کہ 2.5 گھنٹے تبلیغ کے کام کے لیے ہے، دعوت کے لیے ہے، تو اس کے اندر دعوت دینی ہے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن 2.5 گھنٹے کے اندر نہیں، 2.5 گھنٹے کے اندر تو ہمیں اپنے محلے کے اندر گشتیں کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں تیار کرنا ہے۔ جو گشتیں کرتے ہیں وہ دوسری خطا یہ کرتے ہیں کہ جاتے ہی مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، دعوت نہیں دیتے، حالانکہ دعوت اصل ہے، اور دعوت سے ایمان بنے گا، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اندر کامیابی کو بیان کریں گے، اس سے اپنا ایمان بنے گا، پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہم بیان کریں گے، اور اتنا بیان کریں کہ ہمارا اپنا دل کہنے لگے کہ انشاءاللہ اب یہ تیار ہیں، پھر اس کے بعد مطالبہ کریں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد والے ہر مہینے تاریخ مقرر کریں اور 3 چلے کی جماعتوں کو تیار کریں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ہر مہینے تاریخ مقرر کرتے ہیں؟ ہر مسجد والے تاریخ مقرر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد ہم یعنی تاریخ مقرر کی، ایسے نہیں کہ بھی تاریخ مقرر کر لی بس ختم، اس کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیں اور بھئی گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، کون کون متوقع ہیں اور کون کون ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، کس کس کے ارادے ہیں، کب ارادہ کیا تھا۔ تو اگر جس ساتھی کو فکر لگی ہوگی اس کے سامنے پورا محلہ ایسے ہوگا جیسے دکاندار صاحب کے سامنے دکان ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میری دکان کے اندر فلاں چیز کہاں پڑی ہے، فلاں کہاں پڑی ہے، فلاں کہاں پڑی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے یعنی فکر کرنے والا ہوگا اور اس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی کہ بھئی ہمارے محلے کے 100% لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، اس کو محلے کے ہر فرد کا پتہ ہوگا۔ ہمارے محلے میں گھر کتنے ہیں، ہمارے محلے کے اندر گھروں کے اندر بالغ افراد کتنے ہیں، نمازی کتنے فیصد ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا بھئی، کیا کرنا چاہیے اور کیسے آئے گا، یہ جو تڑپ اس پر اللہ رب العزت دیتے ہیں اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ جو دل کی تڑپ ہے نا یہ اللہ عام آدمی کو نہیں دیتے، اللہ کے ہاں جو مقرب ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ تڑپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور کامل درجے پر عطا فرمائی، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فرمایا تمہاری جان ہی نہ چلی جائے اس تڑپ کے اندر کہ دنیا کے سارے لوگ کیسے ایمان لائیں گے۔ اسی طریقے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ تڑپ نصیب فرمائی تھی۔ جہاں یہ نظام الدین جو ہے وہاں اس کے اطراف میں ایک جنگل تھا، وہاں جو جنگل کا چوکیدار تھا وہ کہنے لگا کہ جنگل کے دوسرے طرف سے ایک آواز آ رہی تھی رونے کی اور پورے رات آتی رہی۔ کہنے لگا، میں سوچنے لگا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا اور کسی کا کام کوئی مسئلہ ہوگا نہیں بنا ہوگا، میں بیچارہ رو رہا ہے۔ کہہ رہے میں نے توجہ نہیں کی۔ دوسرا دن آیا تو پھر میں نے دوسری رات پھر میں نے یہ آواز سنی اور پوری رات رونے کی آواز سنتا رہا۔ پھر میرا دل سمجھ میں مجھے نہیں آیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہوگا کوئی، یعنی زیادہ توجہ نہیں کی۔ کہنے لگا تیسری باتوں اب پھر ایسے ہی ہوا کہ یہی آواز رونے کی پوری رات آتی رہی۔ اب میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ جا کے دیکھو تو صحیح کون ہے جو 3 راتوں سے مسلسل رو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے دیکھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے رو رہے ہیں کہ اللہ ساری کے سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہوگا۔ اب یہ چیز ہمارے دل سے نکل گئی۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ریل گاڑی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں 100 سواریاں ہوتی ہیں، 10 تبلیغ والے ہوتے ہیں، 90 دوسرے ہوتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے یہ 10 تبلیغ والے نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو 90 ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ جو 10 تبلیغ والے ہیں نا یہ بھی جب اپنی سیٹوں پر آ کے بیٹھتے ہیں
تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ نے نماز کی توفیق دی، لیکن یہ جو 90 نے نہیں پڑھی ان کا کتنا نقصان ہوا، اس کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ تبلیغ میں یہ چیز ہے۔ فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لو۔ ابھی ہمارے دلوں کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی، ہم دل کے اندر سوچے تو صحیح کہ بھی کیسے پیدا ہوگی، کیا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، ایک مسلمان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المسلمون کجسد واحد، فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ ایسے نہیں ہے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پھٹکار نازل ہوگی اللہ کے حکم کے توڑنے پر، تو ایسے نہیں کہ صرف اس پر ہوگی، ہم بھی اس کے اندر ہوں گے۔ مسلمانوں کا ہم سب فضائل اعمال کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ بھئی یعنی وہ کیا ایک کشتی کی مثال دی ہے کہ کچھ لوگ اوپر کے منزل میں ہوں اور کچھ لوگ نیچے کے منزل میں ہوں، اور نیچے والوں کو اوپر کے پانی کی ضرورت ہوتی، اوپر جاتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیں کہ بھئی اوپر بار بار جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، نیچے سمندر میں سوراخ کھول لو، یہی سے پانی لو، تو اگر یہ انہوں نے سوراخ کھولنے لگے اور اوپر والے کہنے لگے جاؤ، ان کا اپنا کام ہے ہمارا اپنا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب سوراخ کھولے گا اور پانی یہ جو جہاز ہے، یہ کشتی ہے، جب یہ ڈوبے گی تو اوپر والے اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دین پر چل رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس سے ہمارا کیا واسطہ، نہیں میرے محترم دوستو، امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، جس طریقے سے ان کا نقصان ہوگا ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ اب یہ چیز اگر ہمارے دلوں میں سمجھ میں آ گئی تو ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ ہر شخص سوچے گا کہ بھئی یہ کیسے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ ہمارے محلے کے اندر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہوگا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ہر ایک کی تڑپ پیدا ہوگی، ہر ایک کے دل میں کہ بھئی یہ کیسے اللہ کا فرمانبردار بنے گا۔ اس کے لیے کم از کم ہمیں اپنے فارغ اوقات کو تو تبلیغ کے کام کو دینا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے، اس وقت تو ہمارے فارغ اوقات سارے جو ہیں موبائل لے چکا ہے، بلکہ فارغ کیا اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں اور وہاں لگاتے ہیں۔ جو ایک زمانے کے اندر ہمارے اوقات تبلیغ کی محنت میں لگتے تھے اور جو ہمارے اوقات لوگوں کو تیار کرنے میں لگتے تھے، آج وہ اوقات اور کیا، ہم رات کو سوتے ہیں تو سوتے سوتے بھی یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں جب یہ رات کو سوتے ہوئے ہم یہی دیکھیں گے تو خواب میں ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ کہیں ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی یا فرشتے یا صحابہ کی، یا یہ چیزیں جن خیالوں کے ساتھ ہم رات کو سوئے ہیں یہی چیزیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے، اور جتنی قیمتی ہے اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ، یعنی اس زندگی کو سب سے زیادہ قیمتی کن لوگوں نے بنایا؟ انبیاء نے بنایا، پیغمبروں نے بنایا۔ پیغمبروں نے کیسے بنایا؟ پیغمبروں نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی۔ وہ 2.5 گھنٹے کے تبلیغی نہیں تھے، وہ 24 گھنٹے کے تبلیغی تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی اس ٹائم مجھے مل سکتا ہے تو اسی ٹائم جاتے تھے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، پھر ایسے نہیں ہے کہ ان کی دعوت سے لوگ دڑ دڑ نکل رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، پیغمبروں کی محنت بڑی مشکل ہوا کرتی تھی۔ ہماری محنت آسان ہے۔ ہماری محنت کیا ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ بھئی 4 مہینے لگانے چاہیے، ہاں دنیا کے کام ہے یا سستی ہے وہ الگ بات ہے۔ اس آدمی کا ذہن بنانا یہ آسان کام ہے، مذہب کی تبدیلی بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن پیغمبروں نے جم کے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سارے اوقات کو اس محنت کے لیے فارغ کیا. نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ 950 سال کی محنت اور 80 اور 82 آدمیوں کا اسلام میں داخل ہونا، لیکن اس کے باوجود پورے دل جمی کے ساتھ لگے رہے. اگر ہم اپنے محلوں کے اندر ایسی محنت شروع کریں، ایک ایک آدمی پر محنت کریں اور ایک ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالیں. میرے محترم دوستو، ان لوگوں کے 4 مہینے اور ان لوگوں کے اللہ کے راستے کے اوقات، اللہ کے راستے میں باہر ملکوں میں پھرنا، پھر قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا پھر ایسا ہوگا جنہوں نے زیادہ کمایا، جنہوں نے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش اگر میں اس سے کچھ زیادہ ہی وقت دیتا تھا تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتا. اور جن لوگوں نے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہوگا، کبھی ایک چیز میں، کبھی ایک فضولیات میں، کبھی دوسرے فضولیات میں، اور محنت ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کی، محنت لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی نہیں کی، وہ تو ویسے ہی پریشان ہوں گے. اس لیے اللہ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے. ہمارے پاس وقت ہے جب تک، کیا کہتے ہیں، جب تک سانس ہے چانس ہے، جب تک زندگی ہے ہمارے پاس وقت ہے. ہم ایک ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں تیار کریں. دنیا اور دنیا کے تقاضے اور دنیا، یہ سب چیزیں دوسرے نمبر پر ہیں. اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے پھیلانے کے تقاضے یہ پہلے نمبر پر ہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو مقدم کیا، اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے کیا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو آگے کیا، اور قربانی کی بنیاد پر نکلے ہیں. یہ جو عید ہے نا، عید جو ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ یار عید میں ہم کیسے نکلیں گے، یہ صحابہ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے ہاں اللہ کے دین کا پھیلانا وہی سب سے بڑی چیز تھی، اور اس کے لیے یہ عید تو کیا، وہ عیدوں پر عیدیں قربان کرتے چلے جاتے تھے. پھر میرے محترم دوستو، اور دنیا کے تقاضے ہیں اس کی قربانی دیتے تھے. بدر میں نکل رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں 2 جماعتوں میں سے ایک ملے گی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے اور تجارتی قافلہ ہے، یہ ہمیں مل جائے بغیر کانٹوں والی جماعت. اور یہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. انہوں نے مکہ جو ہے نا آدمی کو دوڑایا، اور اس کے بعد یہ تو نکل گئے، اور وہ مکہ سے ابو جہل اپنے سارے لشکر اور لڑائی کے ارادے سے آیا. صحابہ کا تو مدینہ سے نکلتے ہوئے لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے تو وہ اسلحہ کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے. وہاں سے وہ ابو جہل کا لشکر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی، صحابہ کو ترغیب دی، فرمایا ٹھیک ہے تم آئے تھے اس نیت سے نہیں آئے تھے، اب یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اب اس تقاضے کو کون پورا کرے گا. تو ایسے نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی نے کہا جی ابھی ارادہ تو ہے لیکن عید گزر جائے، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ارادہ تو ہے لیکن 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد نہیں. ان میں سے ہر ایک تیار ہوا کہ بھئی ہم پہلے نمبر پر اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کے ہیں، لہذا اللہ اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ میری زندگی کا پہلا مقصد ہے. جب وہ اس کے لیے لبیک کہنے لگے، تیار ہو گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اور کفر کو جڑ سے ختم کر دے. اب پھر جب یہ صحابہ نے ایسی قربانی دی نا بدر والوں نے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آسمان سے جھانکا اور فرمایا کہ اے اہل بدر سے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو میں تمہاری مغفرت کر چکا. کس پر؟
اللہ کے دین کے تقاضوں کو پہلے نمبر پر کرنا، دنیا کے تقاضوں کو دوسرے نمبر پر کرنا۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جن جن ساتھیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، جن ساتھیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اب ہمت کر لیں 4 ماہ کے لیے، اور جس کے 4 ماہ لگ چکے ہیں، سالانہ چلنا رہتا ہے، وہ سالانہ چلنے کے لیے۔ اور میرے